إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يغني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی قومیں، طرح طرح کے لوگ اس دنیا میں پیدا فرمائے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے وہ جس گھرانے میں، جس خاندان میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس تہذیب کو اپناتا ہے اور جس مذہب کو اپناتا ہے، پھر وہ اس مذہب کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی مذہب رکھا ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام رکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے نبی، جو دین نامکمل تھا آج اس کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور یہ دین آپ کو دیا گیا ہے، اس پر آپ کو بھی چلنا پڑے گا اور آپ کی امت کو بھی چلنا پڑے گا۔ یہی اللہ کا دین ہے۔ جس طرح اللہ بے عیب ہے، جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے، اسی طرح اللہ کا دین بھی بے عیب ہے۔ جس طرح اللہ لازوال ہے، اسی طرح اللہ کا دین بھی لازوال ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات شان والی ہے، اسی طرح اللہ کا دین بھی شان والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم کو عطا کیا، تو جس کو عطا کیا گیا وہ بھی شان والا ہے، اور وہ دو جہاں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے دین اسلام عطا کیا گیا۔ اور ہم خوش نصیب ہے کیونکہ ہم اسی نبی کی امت ہے، اور ہم بھی اس کے ذریعے سے شان والے ہو گئے۔ گویا اللہ بھی شان والا، اللہ کا دین بھی شان والا، اللہ کا نبی بھی شان والا، اور جو نبی کے دین پر چلے گا وہ بھی شان والا۔
لیکن محترم سامعین کرام، یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم سارے دینوں کا جائزہ لیں، سارے مذہب کی کتابوں کا جائزہ لیں، تو سارے مذہبوں میں ہمارے مذہب اور جو ہمارا دین ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سیاست کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حکومت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، گھر کے رواج اور رسم و رواج کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، یہاں تک کہ ہر معاملے میں ہمارا دین اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں، اس میں جو بھی معاملہ آتا ہے اس میں دین رکھا ہے۔ دین کہتے کسے ہیں؟ دین اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کو کہتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی دین نہیں ہے، صرف عمرہ اور حج کر لینا ہی دین نہیں ہے، صرف زکات اور صدقہ دینا ہی دین نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے۔ ہم ہر معاملے میں اگر اللہ کی کتاب کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کا سوال کا حل ضرور ملے گا۔ اگر ہم عدالت میں جاتے ہیں تو اگر عدالت کو قرآن کے ذریعے سے دیکھا جائے تو اس کا جواب بھی قرآن کے اندر مل جاتا ہے۔ اگر ہم کاروبار کی لائن سے ہیں تو کاروبار کیسا کرنا چاہیے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ بھی قرآن کے اندر بتا دیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ دین نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز سکھائی ہے۔ اسی دین نے ہمیں زنا اور نکاح کا فرق بتایا ہے۔ یہی دین نے ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کے مذہبوں میں یہ بات بتائی نہیں جاتی جتنا ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتایا ہے۔ تو اگر یہ دین نہ ہوتا تو ہم آج جاہل ہوتے، ہمارے پاس علم نہ ہوتا۔ اسی دین کی بدولت ہے، یہی دین ہے جس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ہوتا ہے اللہ کا حقوق، جسے کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد، جسے کہتے ہیں بندوں کے حقوق۔ تو جو دین اسلام ہے اس نے ہمیں اللہ کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس نے ہمیں ہمارے نبی کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس نے حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق بھی بتائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ گویا اس مذہب نے ہمیں ہر ایک کے حقوق بتا کر ہم پر یہ احسان کیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ غیر قوم کو تو چھوڑ دو، خود مسلمان بھی اس دین کا مذاق ہے۔ اسی دین کو رسم و رواج کا نام دے کر جو اس کے دین میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے۔ نہیں محترم سامعین کرام، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ اصل دین۔ لیکن آج یہی دین کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں بھی غیر مردوں کے ساتھ اپنے رشتے قائم کرتی ہیں، کیونکہ انہیں اس دین کی اہمیت ہی پتہ نہیں، انہیں اس دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین، ہم کو جو دین ملا ہے، ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، ہم کو یہ دین کیا کہتا ہے، بچیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، نوجوانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ماں باپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان خود غیر قوموں کے مذہب پر چلنے کا ان کا فیشن اختیار کیا جا رہا ہے، ان کے کپڑے میچنگ کے پہنے جا رہے ہیں، وہ جیسے بال رکھتے ہیں ویسے بال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں فالو کیا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گئے،
آج ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ نکل گیا. ہم نے دو طبقے بنا دی، ایک دنیا دار، ایک دین دار. دنیا دار اسے کہتے ہیں جو دنیا کے کام میں مشغول ہوتا ہے، اور دیندار اسے کہتے ہیں جو دین کے کاموں میں لگا ہوا. یہ ہم نے ہی بنایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دین تو ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ دین. اس میں کوئی دنیا والا، کوئی دین والا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان دیندار ہے. اگر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی اللہ کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے مطابق ہو رہے. اس پر چلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہے، اور اللہ کے حقوق میں سب سے مین جو چیز آتی ہے وہ نماز ہے. اللہ کو جتنا پیار نماز سے ہے اتنا پیار کسی اور چیز سے نہیں ہے. اور یہ دین کی ہم پر اتنی بڑی احسان کی بات ہے کہ اس نے ہمیں ایسی خوبصورت نماز عطا کی. ورنہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ آج تک ایسی نماز کسی کو عطا نہیں کی. آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین پر جو مخلوقات ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کرتے ہیں. درخت کے پتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں اللہ کی حمد کرتے ہیں، یہ زمین اللہ کی حمد کرتی ہے، یہ آسمان اللہ کی حمد کرتی ہے، یہ ہوائیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ نے نماز کی توفیق نہیں دی، یعنی نماز کا تحفہ انہیں مکمل نہیں دیا گیا. اگر فرشتے عبادت جو کر رہے ہیں اس میں ایک فرشتوں کی فوج ایسی ہے جو قیام کی حالت میں ہے، اور وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہ کر اللہ کی تعریف کریں گے. جو قیام کی حالت میں ہیں انہیں رکوع نہیں ملے گا، انہیں سجدہ نہیں ملے گا. اور جو رکوع کی حالت میں فرشتے ہیں اللہ کی حمد کر رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے رکوع کی حالت میں ہی رہیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے. اور بعض فرشتے وہ ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں اور قیامت تک سجدے کی حالت ہی میں رہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیں. لیکن یہ امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر یہ انعام کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کو مکمل نماز دی گئی. وہ قیام بھی کر سکتا ہے، وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ نماز کے بعد دعا بھی کر سکتا ہے، وہ تحیات پڑھ سکتا ہے، وہ نبی پر درود پڑھ سکتا ہے. اللہ نے ہم پر اتنے سارے انعامات ہیں تو اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے. تو اگر ہم اس کو صدق کے دل سے پڑھیں گے تو یہ نماز ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ کو راضی کرنے میں سب سے پہلے یہ نماز ہی کام آئے گی. اگر ہماری نماز اچھی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اگر اس کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو. اگر انہیں کوئی مسئلہ بھی آتا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے ایسی دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام فرما دیا کرتا. تو محترم سامعین کرام، ہم کو جو دین ملا ہے اس کی آج قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو معلوم کریں گے تو ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے مطابق ہو جائے گی، اللہ کے فرمان کے مطابق ہو جائے گی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے گی. پھر ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں ہو جائے گا. ہمارا ہر عمل اللہ کو پسند آئے گا، اور اللہ کو جب عمل پسند آتا ہے تو وہی عمل نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اس نماز کے ذریعے سے راضی کرو. اور حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے، یعنی بندوں کے حقوق، بچوں پر ماں باپ کے حقوق، ماں باپ پر بچوں کے حقوق،
بھائی پر بہن کے حقوق اور بہن پر بھائی کے حقوق، یہ جتنے بھی رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی سنجیدے رشتے ہیں۔ اگر اس میں ذرے بھی کوتاہی اور لفظ سے ہوتی ہیں تو جب تک کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو جتنا ہو سکے ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہمارے نبی کی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اپنے آپ کو اتنی تکلیف تو نہ دو کہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور سارا دن تبلیغ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو تھکا لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ کہ اے محبوب، اتنا تو مت تھکا کر، اتنی تو محنت نہ کر کہ تو اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا تو اللہ نے حضور کی تعریف فرمائی اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق بہت خوبصورت ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہی تھے جس کی وجہ سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے نبی کے اخلاق نہ ہوتے، اگر ہمارے نبی کی محبت نہ ہوتی، اگر ہمارے نبی کا رویہ صحیح نہ ہوتا تو یہ دین ہم تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھڑی ستایا گیا، آپ کو تکلیف دیتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے گئے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اس زخموں کو سہتے رہے۔ کبھی آپ سرد کی حالت میں ہوتے تو آپ کے اوپر گندی اون کی اوجھری کو ڈال دیا کرتے اور آپ کو تکلیف دیا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انہیں معاف کر دیتے تھے۔ آپ کو کبھی گلے میں توق ڈال دیا جاتا اور آپ کو تکلیف دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ کبھی احد کے میدان میں جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تو آپ کے دانت بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور آپ کا جسم بھی لہو لہان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور اس دنیا سے چلے گئے، ایسی حالت میرے نبی کی کر دی گئی تھی۔ لیکن حضور کے اخلاق کو دیکھیے، میرے نبی کی محبت کو دیکھیے، جس کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، جب ہوش میں آیا تو ان کے لیے دعا کی اور اللہ سے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، یہ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہیں معاف فرما دے۔ جب طائف کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور ان کے پیچھے نوجوان بچوں کو لگایا گیا، وہ نبی کو ستاتے رہے اور نبی کو تکلیف دیتے رہے، اور جب آپ ایک باغ میں جا کر پناہ لی تو فرشتے وہاں پر تشریف لا چکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرنے لگے۔ جبرائیل نے کہا کہ فرشتے آ چکے ہیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ چکا ہے، دریاؤں کا فرشتہ آ چکا ہے، آسمانوں کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ کے ایک حکم کا انتظار میں ہے، آپ حکم تو دے دو، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا اور آپ کے دشمنوں کو نیست اور نابود کر دیا جائے گا۔ آپ حکم تو دو، آسمانوں سے انگاروں کی بارش کر دی جائے گی، آپ حکم تو دو، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا اور آپ کے دشمنوں کو اس میں نگل لیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں، میرے نبی کی محبت پر قربان جاؤں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہی کہا اللہم ارحمنا، اے اللہ ان پر رحم فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں کوئی مجھ پر ایمان ڈالے اور وہ ایمان لانے کی وجہ سے میرا دین لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں نہ ہوتی، اگر میرے نبی اسی وقت اگر بد دعا دے دیتے تو آپ کے سامنے جتنے بھی دشمن تھے سب نیست اور نابود ہو جاتے، اور ان کی نسل، آنے والی نسل میں جو دین آنے والا تھا وہ دین ہم تک نہ آتا۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھے جن کی بدولت آج ہمیں خوبصورت دین اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال ساری دنیا میں موجود ہے، ایک دنیا کا قصہ ہے کہ وہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے بڑھا کر جواب نہیں دیتے تھے، کبھی اسے جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ روزانہ اسی طرح کا معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ ان کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی اور حضور مسکرا کر دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور وہاں سے گزرے لیکن وہ خاتون نظر نہیں آئی، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، معلوم کرو۔ معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر جا کر اس کی بیماری کے بارے میں سوال کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم آج مجھے نظر نہیں آئی، تو میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہاری خیر خیریت لینے آیا ہوں۔ تو نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئی کہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح کی ایک خاتون ہے جو نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، روزانہ کانٹے ڈالا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ کانٹے نظر نہیں آئے تو حضور نے پوچھا آج کانٹے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ خاتون نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کہاں پر ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بیمار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مزاج پرسی کرنے کے لیے جب گئی تو خاتون نے کہا کہ اے محمد جو کہنا ہے بعد میں کہے، پہلے یہ بتا کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ اس اسلام میں داخل ہوئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے کہ وہ حبشہ سے ان کو لایا گیا، ان کا آقا تھا جو ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا اور ان کو کالے کلوٹے غلام سمجھ کر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھتے تھے تو اس کا آقا انہیں بکریاں دیتا تھا چرانے کے لیے، وہ صبح سے لے کے شام تک بکریوں کو چرا کر لے کر آتے تھے اور جیسے ہی رات ہو جاتی اس کا آقا انہیں گندم کا تھیلا دیتا اور کہتا کہ اسے پیسنا ہے تاکہ اس کو میں بیچ سکوں اور اس کا کاروبار کر سکوں۔ چنانچہ رات میں جب وہ پیسنے کے لیے بیٹھ جاتے گندم کو لے کر تو صبح ہو جاتی اور جب صبح ہوتی تو پھر بکریاں حوالے کرتا اور بکریوں کو چرانے کے لیے انہیں بھیجتا۔ چنانچہ وہ صبح بکریاں چرانے کے لیے جاتے اور رات میں گندم پیسنے کے لیے بیٹھتے۔ تھوڑے دن ایسے ہی گزرتے رہے، وہ بلال رونے لگے اور تڑپنے لگے۔ اس بلال پہلے بلال نہیں تھا، وہ پہلے ایک غلام ہوا کرتا تھا۔ بلال کو مقام کیسے ملا آپ اس واقعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حبشی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا تو رونے کی آواز جب آئی تو حضور تشریف لے گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم روتے کیوں ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضور کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ حضور کسی کے گھر میں پانی بھر کے دیا کرتے تھے، کسی گھر کے کام کی ضرورت ہوتی تو ان کے گھر میں جا کر کام کیا کرتے تھے۔ اب میں سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی تو قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ میرے حضور نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میرا آقا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، وہ صبح بکریاں چرانے کے لیے دیتا ہے اور رات میں گندم پیسنے کے لیے دیتا ہے۔ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی تو تھک جاتا ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، میرا جسم بہت سخت ہے، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میرا جسم آرام مانگ رہا ہے لیکن مجھے آرام نہیں مل رہا ہے۔ تو قربان جاؤں دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر میرے حضور نے فرمایا ایک کام کرنا، تم صبح بکریاں چرا کر آ جانا، شام میں جو گندم پیسنے کی باری آئے گی تو میں تمہارے گھر روزانہ رات میں آؤں گا اور تمہاری جگہ پر کام کروں گا اور تم صبح تک آرام کر لینا۔ چنانچہ وہ خوش ہوا اور انہوں نے اس سودے کو قبول کیا۔ چنانچہ پہلا دن ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق آئے اور وہ
اس کالے حبشی غلام کو آرام کرنے کا موقع دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گندم پیستے رہے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے. اس کے بعد اس کالے حبشی غلام نے کہا کہ میرا آقا بھی ظالم, میرے محلے والے بھی ظالم, آخر آپ کون ہیں جس کو مجھ پر رحم آیا؟ آخر آپ کون ہیں جو ایک کالے حبشی غلام سے اتنا پیار کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, میں 2 جہاں کا سردار ہوں. تو اس نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. پھر اس نے نبی کے اخلاق کی گواہی دی اور فرمایا کہ آپ ہی ہو سکتے ہیں نبی جو اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں, بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. تو حضور نے بلال کو اسی وقت کلمہ پڑھایا اور پھر وقت گزرتا گیا. اس کے آقا کو معلوم ہو گیا کہ بلال اسلام قبول کر چکا ہے. چنانچہ بلال کے کپڑے اتارے گئے, اسے تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر لٹایا گیا اور اس کے اوپر وزن پتھرے ڈالے گئے. کبھی نوجوان بچوں کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا لے جایا جاتا, لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا, احد احد احد. جس اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے, جس اللہ کو میں نے اپنا اللہ مانا ہے, میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. میری جان لینا چاہتے ہو لے لو, میرے جسم کے بوٹی کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا. پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر ان کو اپنے مؤذن بنانے کے لیے قبول کیا. پھر ابو بکر نے ان کو خرید لیا اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنا مؤذن بنا لیا. اور اللہ نے پھر انہیں ایسا مقام دیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بلال کا کوئی لوگ مذاق اڑانے لگے تو بلال ناراض ہو کر اذان دینا بند کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ بلال جب تک اذان نہیں دیا کرتے تھے جب تک سورج بھی نہیں نکلا کرتا تھا. پھر بلال سے فرمایا کہ اے بلال معاف کرو اور اذان دو. چنانچہ بلال جب اذان دیے تو سورج نکلنا شروع ہوا. تو بلال کے مقام کو کیسے, بلال کو اسلام کیسے ملا؟ میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے ملا. تو میرے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی آج ہم سب کو ضرورت ہے. گالی کھا کر بھی دعا دینے کی ضرورت ہے, ظلم سہ کر برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ ہم اس دین کو بھی مذاق بنا رہے ہیں, نبی کے اخلاق کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کی بھی عزت کو پامال کر رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ دشمن کو بھی ہم اپنے اخلاق بتائیں, دشمن کو بھی بتا دیں کہ ہم نبی کی امت ہے. نبی نے ہمیں جو اخلاق سکھائے ہیں وہ اخلاق کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بس اسی پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسلمان عروج پائے گا, ہماری قوم بھی انشاءاللہ عروج پائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اخلاق عطا کرے جو اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے تھے. اس دین اسلام کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.